آفیسر نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ساتھ ہی وہ میز کے پیچھے سے نکل آیا تھا۔ صوفے پر بیٹھ جاؤ، چلو بیٹھو، عمران نے کہا اور آفیسر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ صوفے پر بیٹھا، عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور آفیسر چیختا ہوا اچھل کر پیٹھ کے بل نیچے پڑے ڈبوں کے ساتھ جا گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر دھماکے سے واپس گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس ساری کارروائی میں شاید چند منٹ لگے ہوں گے۔ اب کمرے میں صرف عمران اور جوانا کھڑے تھے، جبکہ ایک لاش اور 3 افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ خیال رکھنا کوئی اندر نہ آئے، عمران نے کہا اور آگے جھک کر اس نے بے ہوش پڑے ڈیوک کو گھسیٹ کر ایک طرف کیا اور پھر اس کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ڈیوک کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور عمران سیدھا ہو گیا۔ ڈیوک نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ صرف اس کا سر گردن کی حد تک اوپر اٹھا اور پھر نیچے گر گیا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے تاثرات تھے۔ ڈیوک، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تم نے فیفو لیبارٹریز کے ویسٹ کے 10 ڈرم کسی پارٹی کو فروخت کیے ہیں اور اس پارٹی نے یہ ڈرم میرے ملک پاکستان کے ایک جزیرے پر دفن کر کے ایسی سازش کی تھی جس سے جزیرے پر رہنے والے ہزاروں بے گناہ افراد ناقابل علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر تم اس پارٹی کا نام اور پتہ بتا دو تو میں تمہیں ٹھیک بھی کر دوں گا اور خاموشی سے واپس بھی چلا جاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں تم سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں نے کسی کو ویسٹ فروخت نہیں کیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ڈیوک نے کہنا شروع کیا تو عمران نے پیر اٹھا کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کو موڑ دیا۔ ڈیوک کا چہرہ ناقابل بیان اذیت میں مبتلا نظر آنے لگ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور آنکھیں تکلیف کی شدت سے پھٹ کر باہر کو ابھر آئی تھیں۔ بولو بولو ورنہ تمہاری روح صدیوں تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گی، عمران نے گرراتے ہوئے کہا۔ وہ بتاتا ہوں فار گاڈ سیک، اس عذاب کو ختم کرو۔ ڈیوک کے حلق سے ہرہراہٹ بھری آواز سنائی دی اور عمران نے پیر کو ذرا سا واپس موڑ لیا۔ 10 ڈرم میں نے پاسکل کو فروخت کیے تھے اور اس نے پہلی بار مجھ سے مال لیا تھا، اس کے علاوہ اور میں نے کبھی کسی کو ویسٹ فروخت نہیں کیا، ڈیوک نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا۔ کون ہے یہ پاسکل، کہاں رہتا ہے، ذرا جلدی بولو، عمران نے کہا۔ وہ ویلنگٹن میں رہتا ہے، پاسکل امپورٹ ایکسپورٹ کا مالک ہے، ریوڈی ایونیو میں اسی کا دفتر ہے، اسی نے مجھ سے 10 ڈرم خریدے تھے، ڈیوک نے جواب دیا تو عمران نے پیر کو پوری طرح گھما دیا اور ڈیوک کے حلق سے آخری ہرہراہٹ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ آؤ اب ذرا نکل چلیں، عمران نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا اور جوانا نے سر ہلاتے ہوئے دروازے کا لاک کھولا اور باہر آ گیا۔ باہر راہداری خالی پڑی تھی، ادھر ادھر دوسرے کمروں میں کام اسی طرح ہو رہا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اس عمارت سے باہر آ گئے اور پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ایک بار پھر لائٹ ایئر کرافٹ کے دفتر پہنچ چکے تھے۔ عمران کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے کیونکہ بات مسلسل آگے ہی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ایک بڑے سے کمرے میں اس وقت صوفے پر راٹھور اور کرشن دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکریمیا پہنچے تھے۔ وہ سرکاری دورے پر آئے تھے، لیکن سرکاری دورے کا تو صرف نام ہی تھا۔ جہاں آنے سے پہلے راٹھور نے جیفرسن کو فون پر اپنی آمد کی تفصیلات بتا دی تھی اور پھر ایئرپورٹ پر جیفرسن کا آدمی پہنچ گیا۔ اس نے راٹھور کو بتایا کہ جیفرسن ایک انتہائی ایمرجنسی کام کے لیے کہیں گیا ہوا ہے۔ اس لیے اسے بھیجا گیا اور جیفرسن کا وہی آدمی انہیں ایئرپورٹ سے اس کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں پہنچا گیا۔ انتہائی قیمتی شراب سے بھرے ہوئے جام ان کے سامنے موجود تھے اور وہ دونوں اطمینان بھرے انداز میں شراب کی چسکیاں لینے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی جس کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ جیفرسن تھا۔ خوش آمدید دوستو، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو لینے ایئرپورٹ نہ پہنچ سکا، ایک انتہائی ضروری کام کی وجہ سے مجھے اچانک جانا پڑ گیا، جیفرسن نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور راٹھور اور کرشن دونوں کھڑے ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، راٹھور نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ان دونوں نے انتہائی گرم جوشانہ انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ میرا نائب ہے کرشن، راٹھور نے کرشن کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور جیفرسن نے کرشن سے بھی اسی طرح گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور پھر وہ آگے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارا آئیڈیا باس کو بے حد پسند آیا، لیکن باس اسے ناقابل عمل سمجھتا ہے،
میں نے جب اسے بتایا کہ تم لوگوں نے اس کا باقاعدہ تجربہ کیا ہے اور نتائج حاصل کیے ہیں تو وہ اس نے اس میں دلچسپی لی ہے۔ تم وہ فائل لے آئے ہو؟ جیفرسن نے بیٹھتے ہی براہ راست اصل مقصد پر آتے ہوئے کہا۔ ہاں، راٹھور نے کہا اور سائیڈ میں رکھے ہوئے بریف کیس کو اٹھا کر اس نے اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اسے کھول کر اس کی تہہ میں موجود فائل نکال کر اس نے کرسچن کو دی اور کرسچن نے وہ فائل جیفرسن کی طرف بڑھا دی۔ جیفرسن نے بڑے اشتیاق آمیز انداز میں وہ فائل لی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا، جبکہ راٹھور نے بریف کیس بند کیا اور اسے واپس سائیڈ پر رکھ دیا۔ آہاں، واقعی یہ کامیاب تجربہ ہے، لیکن اصل مسئلہ تو ویسٹ کا ہے۔ ویسٹ آپ لوگوں نے کس سے لیا تھا؟ جیفرسن نے فائل کا سرسری سا مطالعہ کرنے کے بعد اسے بند کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ریویڈیو ایونیو پر ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والی کمپنی ہے پاسکل امپورٹ ایکسپورٹ۔ اس کے مالک پاسکل کا کافرستان کے ساتھ بے حد وسیع بزنس ہے اور اس بزنس کے تحت وہ کافرستان آتا جاتا ہے۔ میں پہلے وزارت تجارت میں ہوتا تھا تو اس سے میرے بہت گہرے تعلقات تھے اور وہ آدمی ہے بھی بے حد تیز۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ دنیا کی ہر چیز سپلائی کر سکتا ہے، چاہے ایٹم بم ہی کیوں نہ ہو، بس شرط یہ کہ اس کی قیمت ادا کی جائے۔ بہرحال میں نے اس سے بات کی تو اس نے حامی بھر لی اور پھر اس نے کسی ویسٹ کو تلف کرنے والی تنظیم سے رابطہ قائم کیا اور ویسٹ کے 10 ڈرم اس نے ہمیں بھیجوا دیے۔ گو اس نے اس کی خاصی بڑی قیمت وصول کی، لیکن یہ ہماری جیب سے تو نہ جا رہی تھی، حکومت کا خرچہ تھا، اس لیے ہم نے ادا کر دی اور ڈرم ہم تک پہنچ گئے۔ پھر ہماری ایجنسی کے آدمیوں نے اسے پاکستان کے ایک جزیرے میں دفن کر دیا اور اس کے بعد اس کے باقاعدہ نتائج مرتب کیے گئے جو اس فائل میں موجود ہیں۔ حکومت کافرستان کو اصل میں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر یہ مشن پاکستان میں مکمل کیا گیا تو ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات کافرستان پر بھی پڑیں گے۔ حالانکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ بحری روحوں اور ہواؤں کے روح ایسے نہیں کہ کافرستان اس سے متاثر ہو، لیکن تم تو جانتے ہو کہ حکومت کسی ممالک کی ہو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی محتاط رہتی ہے۔ چنانچہ اس احتیاط کے پیش نظر مشن مسترد کر دیا گیا، لیکن ذاتی طور پر میں مسلمانوں کے اس قدر خلاف ہوں کہ میں صفحہ ہستی پر ایک بھی مسلمان کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان جو مسلمانوں کا قلعہ کہلاتا ہے ہر صورت میں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے میں اسے ہر صورت میں بروئے کار لانا چاہتا تھا۔ لیکن تم تو جانتے ہو کہ بغیر کسی بڑی منظم تنظیم یا حکومت کی سرپرستی کے اتنا بڑا منصوبہ بروئے کار نہیں لایا جا سکتا۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا اور پھر مجھے اچانک تمہارا خیال آیا۔ تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ تم یہودی ہونے کے ناطے مسلمانوں کے جانی دشمن ہو اور تمہارا تعلق کسی ایسی یہودی خفیہ تنظیم سے ہے، اور یہ تنظیم مسلمانوں اور مسلم ممالک کے خلاف خفیہ طور پر مگر بڑے پیمانے پر کام کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ میں نے تمہیں فون کر دیا، راٹھور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن پاکستان کے جزیرے پر اس ہولناک تجربے کا علم حکومت پاکستان کو تو لازماً ہو گیا ہوگا، جیفرسن نے کہا۔ ارے نہیں، وہ پاکستان سے خاصے فاصلے پر ایک غیر اہم سا جزیرہ ہے، وہاں صرف ماہی گیر رہتے ہیں، اس لیے حکومت کو اس کا علم ہو ہی نہیں سکتا، راٹھور نے جواب دیا۔ تو جیفرسن نے سامنے رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس آر اٹینڈنگ، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ جیفرسن بول رہا ہوں، پاکستان کے دارالحکومت سے کچھ فاصلے پر ایک جزیرہ ہے جس کا نام فیروزہ ہے، غیر اہم سا جزیرہ ہے، وہاں صرف ماہی گیر رہتے ہیں۔ وہاں ایک خوفناک تجربہ کسی ملک نے خفیہ طور پر کیا ہے، فوراً پاکستان میں اپنے آدمیوں سے معلوم کرو کہ اس تجربے کے بارے میں حکومت پاکستان کو علم ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو ان کا تفصیلی رد عمل معلوم کرو، جیفرسن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ فوراً معلومات حاصل کرو اور مجھے فوراً رپورٹ دو، اٹ از ایمرجنسی، جیفرسن نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اول تو انہیں ویسٹ کے بارے میں معلومات حاصل ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ زمین میں خاصی گہرائی میں دفن ہے، اور اگر ہوا بھی تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے، راٹھور نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے ہماری تنظیم کے آدمی پاکستان میں موجود ہیں اور حکومت کے اندر ہے، اس لیے جلدی رزلٹ سامنے آ جائے گا، جیفرسن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور راٹھور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئیے میں آپ کو آپ کے کمرے دکھا دوں،
آپ آرام کریں، جب پاکیزہ سے معلومات مل جائیں گی تو پھر باس سے بات ہو سکتی ہے، جیفرسن نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ جیفرسن مجھے بے حد تیار آدمی لگتا ہے باس۔ کرشن نے جیفرسن کے جانے کے بعد مڑ کر راٹھور سے کہا، ہونا بھی چاہیے، خفیہ تنظیم کا آدمی ہے، ایسے لوگ اگر عیار اور چالاک نہ ہوں تو دوسرے روز قبر میں پہنچ جائیں، راٹھور نے کہا، اور کرشن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ 2 گھنٹوں بعد ملازم نے آ کر انہیں اٹھایا اور کھانے لگنے کی اطلاع کر دی۔ وہ دونوں غسل کر کے اور لباس تبدیل کر کے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے جہاں جیفرسن پہلے سے موجود تھا۔ پاکیزہ سے معلومات مل گئی ہیں راٹھور، جیفرسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا معلومات ملی ہیں؟ راٹھور نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے اس تجربے نے پاکیزہ حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ویسٹ کے 10 ڈرم برآمد کر لیے گئے ہیں اور حکومت نے انہیں باقاعدہ طور پر تلف کرنے کے لیے شوگران بھیجوا دیا ہے۔ ماہی گیروں کو خصوصی ہسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے اور پاکیزہ کے صدر نے باقاعدہ اس پر ہنگامی میٹنگ کی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کیس پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ جیفرسن نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا، سیکرٹ سروس کو؟ کیا مطلب؟ اس کا سیکرٹ سروس سے کیا تعلق؟ راٹھور نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ان کے خیال کے مطابق یہ ان کے ملک کے خلاف بھیانک سازش ہے، اس لیے سازش کرنے والوں کو تلاش کرنے کے لیے کیس سیکرٹ سروس کو ریفر کر دیا گیا ہے، جیفرسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او مگر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے متعلق تو کوئی بھی نہیں جانتا، راٹھور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پہلے کھانا کھا لو، پھر اس بارے میں باتیں ہوتی رہیں گی، جیفرسن نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اور وہ سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد قیمتی شراب کا ایک دور چلا اور پھر وہ سب سیٹنگ روم میں آ گئے۔ ہاں ذرا اب اس معاملے میں کھل کر بات ہو جائے، جیفرسن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسی بات؟ میں سمجھا نہیں۔ تم باس سے بات کرو اور ہمیں اس سے ملواؤ تاکہ مشن پر کام شروع ہو سکے، راٹھور نے اس بار قدرے ناگوار سے لہجے میں کہا۔ راٹھور، پاکیزہ سیکرٹ سروس انتہائی خطرناک تنظیم ہے، اگر اس نے تمہارا ریفرنس تلاش کر لیا تو پھر تمہارے ذریعے وہ ہم تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ لوگ ہم تک پہنچ گئے تو پھر صورتحال انتہائی خراب ہو جائے گی، کیونکہ ہماری تنظیم بھی پاکیزہ کے خلاف ایک انتہائی خوفناک مشن مکمل کر رہی ہے، اور ابھی تک وہ مشن خفیہ ہے، کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس لیے باس نہیں چاہتا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کسی بھی طرح ہم تک پہنچ سکے۔ اس لیے پہلے تم یہ بتاؤ کہ کافرستان میں تمہارا تعلق کس ایجنسی سے ہے اور وہ ایجنسی کیا کام کرتی ہے، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس تم تک پہنچ بھی سکتی ہے یا نہیں، جیفرسن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہم تک سیکرٹ سروس پہنچ جائے؟ او نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں، راٹھور نے کہا۔ پھر بھی بتاؤ تو صحیح تاکہ میں اس کی تسلی کرا سکوں، جیفرسن نے کہا۔ چلو اگر تم اصرار کرتے ہو تو بتائے دیتا ہوں، حالانکہ یہ ہے تو سرکاری راز، لیکن تم بہرحال دوست ہو۔ ہماری ایجنسی ابھی حال ہی میں قائم کی گئی ہے، اس کا سرکاری نام ڈیفینس پلاننگ ایجنسی ہے۔ ہمارا کام کافرستان کی دفاع کے لیے پلاننگ کرنا ہے۔ ایک تو عام پلاننگ ڈویژن ہے، لیکن ہماری ایجنسی خصوصی طور پر بنائی گئی ہے اور اسے ہر لحاظ سے خفیہ رکھا گیا ہے۔ میں اس کا انچارج ہوں اور کرشن میرا نائب ہے۔ بظاہر تو ہم دفاعی پلاننگ کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن خفیہ طور پر ہمارا مشن ایسی پلاننگ کرنا ہے جس سے ہماری دشمن ملکوں کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ ایسی ایجنسی کا تعلق براہ راست پرائم منسٹر سے ہے اور کوئی آدمی اس سے واقف نہیں، اور ویسے بھی ہمارا کام صرف ڈیسک ورک کرنا ہے۔ اس تجربے کا بھی ہم نے ڈیسک ورک کیا جزیرے پر، اس کا عملی تجربہ حکومت کافرستان کی ملٹری سیکرٹ سروس نے کیا تھا، اور پرائم منسٹر کے حکم پر۔ وہ بھی اس بات سے واقف نہیں کہ اس کی پلاننگ کس نے کی ہے۔ اب ہم تک پہنچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس وزیر اعظم کو پکڑ کر ان پر تشدد کرے، ان سے ہمارا پتہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اتنی بات تو تم بھی سمجھ سکتے ہو کہ ایسا ناممکن ہے، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے ہم دونوں کے علاوہ تیسرے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ہم نے تم سے رابطہ کیا، راٹھور نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ گڈ، لیکن پاسکل سے تو تمہارا براہ راست رابطہ ہوا تھا، جیفرسن نے کہا۔ ہاں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، راٹھور نے کہا۔ بہرحال تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ بوس نے اس منصوبے کو منظور کر لیا اور فائل اس نے تنظیم کے ماہرین تک پہنچا دی ہے۔ اب ہماری تنظیم خود ہی اس پر عمل درآمد کرتی رہے گی، جیفرسن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور راٹھور کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے۔
گڈ، ہمارا مقصد تو صرف پاکیزہ کو تباہ کرنا ہے، کسی کے ذریعے سے بھی ہونا چاہیے، راٹھور نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے اپنی تنظیم کا تعارف نہیں کرایا، کرشن نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ میں کرا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ انتہائی خفیہ تنظیم ہے۔ بہرحال اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ جیفرسن نے کہا۔ پروگرام کیا ہونا ہے، دو چار روز رہیں گے پھر واپس چلے جائیں گے، راٹھور نے جواب دیا۔ آپ چونکہ سرکاری دورے پر آئے ہیں اس لیے یقیناً آپ کے کسی ہوٹل میں سرکاری طور پر ریزرویشن ہوئی ہوگی۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اس بات کا علم ہو سکے کہ آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، خاص طور پر پاکیزہ سیکرٹ سروس کو، کیونکہ انہیں یہ کیس ریفر کر دیا گیا ہے، جیفرسن نے کہا۔ او ٹھیک ہے، ہماری ریزرویشن 5 اسٹار ہوٹل میں ہے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، راٹھور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایسا صرف احتیاط کے طور پر کیا جا رہا ہے، امید ہے تم ناراض نہیں ہوگے، جیفرسن نے کہا۔ ارے اس میں ناراضگی کیسی، بس ایک درخواست ہے کہ جب اس مشن پر عمل شروع ہو تو کم از کم ہمیں بتا دینا تاکہ ہم بھی پاکیزہ کی تباہی کو دیکھ سکیں، راٹھور نے کہا۔ بالکل ایسا ہوگا، آئیے میرا ڈرائیور آپ کو مین مارکیٹ تک چھوڑ دے گا جہاں سے آپ ٹیکسی لے سکتے ہیں، جیفرسن نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد واقعی جیفرسن کا آدمی انہیں مین مارکیٹ چھوڑ کر چلا گیا اور وہ دونوں ٹیکسی لے کر 5 اسٹار ہوٹل پہنچ گئے۔ باس، جیفرسن کا رویہ انتہائی غلط ہے، اس نے ہمیں اس طرح گھر سے نکالا جیسے ہم اس پر بوجھ بن گئے ہوں، کرشن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑو کرشن، یہ لوگ دراصل پاکیزہ سیکرٹ سروس سے خوف زدہ ہیں، راٹھور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پہلے تو جیفرسن نے وعدہ کیا کہ ہمیں باقاعدہ معاوضہ دے گا، لیکن اب اس نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، کرشن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ یہودی ہے کرشن، کسی کو معاوضہ کہاں دیتے ہیں، اور سچ پوچھو تو مجھے معاوضے کی خواہش ہی نہ تھی، میرا مقصد تو صرف پاکیزہ کی تباہی ہے اور بس، راٹھور نے بتایا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ جہاں کون فون کر سکتا ہے؟ راٹھور نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راٹھور نے تیز لہجے میں کہا۔ جیفرسن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے جیفرسن کی آواز سنائی دی۔ او تم، خیریت، کیسے فون کیا؟ راٹھور بول رہا ہوں، راٹھور نے چونک کر کہا۔ وہ دراصل مجھے معاوضے والی بات یاد ہی نہیں رہی، اب یاد آئی ہے تو میں اپنے ایک آدمی کے ہاتھ معاوضہ بھجوا رہا ہوں، وہ ابھی تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اس کا نام وینس ہے، جیفرسن نے کہا۔ او اچھا، شکریہ، بے حد شکریہ، تم واقعی اچھے دوست ہو، راٹھور نے کہا۔ یہ تو میرا فرض تھا راٹھور، تمہاری وجہ سے ہمارے پاس تجربے کی مکمل اور حتمی نتائج پہنچے ہیں، مسلم ورلڈ کو تباہ کرنے کا ایک شاندار اور زبردست منصوبہ پہنچا ہے، یہ تو تمہارا حق تھا، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ راٹھور نے ریسیور رکھ دیا۔ تم ہم جیفرسن کا گیلا کر رہے تھے، اب وہ معاوضہ بھجوا رہا ہے، راٹھور نے کہا، اور کرشن کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، وہ شاید بنیادی طور پر لالچی طبیعت کا آدمی تھا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ راٹھور نے اٹھ کر دروازے کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ میرا نام وینس ہے اور مجھے جیفرسن نے بھیجا ہے۔ باہر سے آواز سنائی دی تو راٹھور نے لاک ہٹا کر دروازہ کھول دیا اور دروازے پر ایک نوجوان موجود تھا۔ آئیے، راٹھور نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ شکریہ، نوجوان نے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ بیٹھیں، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ راٹھور نے واپس کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، بوس نے آپ کو فون کیا تھا؟ وینس نے پوچھا۔ ہاں کیا تھا، آپ بیٹھے تو صحیح۔ نہیں، مجھے فوری واپس جانا ہے۔ بوس نے کیا کہا تھا فون پر؟ وینس نے کہا۔ او، آپ لوگ واقعی بے حد محتاط رہتے ہیں، اس نے کہا۔ وہ اپنے آدمی وینس کے ذریعے معاوضہ بھجوا رہا ہے، راٹھور نے کہا۔ ہاں، اور وہ معاوضہ ہے آپ دونوں کی موت، وینس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جیب میں موجود ہاتھ باہر آیا اور اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور موجود تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ راٹھور اور کرشن دونوں نے بے اختیار اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھے رہو، سنو، چونکہ تمہارا رابطہ پاسکل سے تھا اور اب ہمارے ساتھ، اس لیے بوس کا کہنا ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس پاسکل تک پہنچ گئی تو وہ تم تک بھی پہنچ جائے گی اور تمہارے ذریعے ہم تک، اس لیے تمہاری موت کا فیصلہ کیا گیا، لیکن چونکہ باس کا آدمی تمہیں ایئرپورٹ سے لے کر آیا تھا، اس لیے باس نہ چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی یہ معلوم ہو سکے کہ تمہارا تعلق اس سے رہا ہے، اس لیے تمہیں یہاں ہوٹل بھجوا دیا گیا، ورنہ تو تمہیں وہیں گولی مار دی جاتی۔
اب اگر پاکستان سیکرٹ سروس تم تک پہنچ بھی گئی تو کسی طرح بھی انہیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ تمہارا تعلق بوس سے رہا ہے، اس لیے بوس نے تمہیں مین مارکیٹ بھجوایا تاکہ تمہیں جہاں ٹیکسی کے ذریعے پہنچایا جا سکے۔ یہ ساری باتیں بھی بوس کے حکم پر میں تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے تم جان سکو کہ بوس کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا، وینس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اور اس سے پہلے کہ راٹھور یا کرشن کچھ بولتے، وینس کے ہاتھ میں موجود سائلنسر لگے ریوالور سے ٹرچ ٹرچ کی آوازیں سنائی دی اور ان دونوں کے جسموں کو زوردار دھماکے لگے اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے دہکتی ہوئی گرم سلاخیں ان کے سینے میں اترتی چلی گئی ہوں۔ یہ سب کچھ صرف ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا، جبکہ دوسرے لمحے ان کے ذہنوں پر تاریکی نے غلبہ پا لیا، موز کی تاریکی نے، اور اس کے ساتھ ہی ان سب کے احساسات فنا ہو گئے۔ رات کو انہیں والنگٹن کے لیے کوئی جہاز نہ مل سکا تو انہوں نے ایک رات ہوٹل میں گزاری اور دوسرے روز وہ ایک چھوٹے جہاز کے ذریعے واپس والنگٹن پہنچ گئے۔ ماسٹر کیوں نہ اس پاسکل کو اغوا کر لیا جائے، کہیں ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں اس سے اطمینان سے پوچھ گچھ کی جا سکے، وہاں دفتروں میں تو اطمینان سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ پاسکل خاص آدمی ہے، اس سے اصل معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، اس لیے واقعی اسے پوچھ گچھ اطمینان سے ہونی چاہیے۔ لیکن ہاں، عمران نے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، پہلے کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلتے ہیں، اس سے کوئی کوٹھی حاصل کر لی جائے تو پھر وہاں سے مشن کا آغاز کیا جائے، جوانا نے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ او باس، یہ سارا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، ٹیکسی کے قریب پہنچتے ہوئے جوانا نے کہا۔ اوکے، تم کر لو، میں اس دوران آرام کر لیتا ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ زندہ پاسکل سے تو ہم پوچھ گچھ کریں گے، جبکہ مردہ سے تو فرشتے ہی پوچھ گچھ کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ والف روڈ لے چلو، جوانا نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ عمران اکبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیکسی کی اکبی نشست سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ میں بس ابھی آ رہا ہوں، جوانا نے رالف روڈ پر ایک جگہ ٹیکسی رکواتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹیکسی سے اتر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ عمران اسی طرح سیٹ کی نشست سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولی تو جوانا سیٹ پر بیٹھ رہا تھا۔ ونڈرج کالونی چلو، جوانا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے بغیر کچھ کہے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ونڈرج کالونی آپسی کالونی تھی۔ جوانا نے پہلے چوک پر ہی ٹیکسی چھوڑ دی اور میٹر دے کر اسے کرایہ ادا کیا تو ٹیکسی ڈرائیور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ آئیے ماسٹر، جوانا نے مسکراتے ہوئے عمران سے کہا۔ چلو بھائی، اب تو باغیں میرے ہاتھ میں نہیں رہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانا ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک طرف ہٹ کر بنی ہوئی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ جوانا نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اور پھر پھاٹک کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ عمران اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ کوٹھی خاصی بڑی تھی۔ آپ آرام کریں، جہاں کار موجود ہے، میں پاسکل کو اٹھا لاتا ہوں، جوانا نے عمران سے کہا۔